بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ نسخہ بے اولاد جوڑوں کے لیے، ایسے بے اولاد جوڑے جو کہتے ہیں کہ ان کے اولاد نہیں ہو رہی، سپرم کا مسئلہ ہے، جراثیم کمزور ہے، ٹائمہ کا مسئلہ ہے، ذکاوت حس کا مسئلہ ہے، صورتحال کا مسئلہ ہے، سپرم بہت زیادہ ویک ہے، بڑی ادویات کھا چکے ہیں، وہ مریض یہ نسخہ ایک مرتبہ بنا کر استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ منی پس کا مسئلہ ہے، اس میں ہم پس سیل کا جو علاج کرنے کے لیے نسخہ بھی بتائیں گے۔ یہ تیار شدہ دوائی آپ کے سامنے پڑی ہے، اس کا جو مکمل نسخہ ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، آپ وہاں سے لکھ سکتے ہیں۔ اس نسخہ میں ناظرین بورڈ کی داڑھی اور بورڈ کا دودھ شامل ہوگا۔ اس ویڈیو کے اینڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بورڈ کی داڑھی اور بورڈ کا دودھ کیسے حاصل کرنا ہے۔ اس نسخہ میں جو چیزیں ہیں، جڑی بوٹی ہیں، وہ آپ نے ایک نمبر لینی ہے، صاف ستھری لینی ہے۔ ان چیزوں کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی ان کے جو وزن وغیرہ ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیں گے، کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں بتانے لگے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین اس میں ہے بو پھلی، سالم پنجہ، سالم مصری، بیج مولی، بورڈ داڑھی، اجوائن خراسانی، بورڈ کا دودھ، موسلی سیاہ، بیج شلجم، چھلکا اسفغول، کوزہ مصری، مغز تخم جیاپوتا، تال مکھانا، تخم اٹنگن، سریالہ، موسلی سفید، زعفران، پیپل کی داڑھی، تخم لاجبنتی، مغز بنولا، سمندر سوکھ، بیج بند، تخم اٹنگن، تال مکھانا۔ ناظرین یہ ساری جڑی بوٹیاں آپ نے ایک نمبر لینی ہے اور صاف ستھری لینی ہے۔ صاف ستھری لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ایک نمبر ہی رزلٹ ملے گا۔ جو اناڑی بندے ہیں، جن کو حکمت کا پتہ نہیں ہے، وہ کسی اچھے حکیم کے زیر نظر یہ نسخہ تیار کریں، کیونکہ ایک نمبر چیزیں لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو رزلٹ بھی ایک نمبر ہی ملے گا۔ ساری چیزوں کا آپ نے بورڈ کے دودھ، زعفران اور چھلکا اسفغول کے علاوہ باقی ساری جڑی بوٹیوں کو ایک جگہ پر اکٹھی کر کے بھری کر کے پاؤڈر کر لیں، اچھے طریقے سے پاؤڈر کر کے اس میں آپ نے تھوڑا سا تیار شدہ جو پاؤڈر ہے اس میں آپ نے بورڈ کا دودھ شامل کر کے دودھ میں خشک کر لینا ہے۔ زعفران کو علیحدہ اچھے طریقے سے پاؤڈر کر کے اس صفوف میں شامل کر لیں، اور سارا تیار شدہ جو صفوف ہے اس میں آپ نے چھلکا اسفغول ڈال کر اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ یہ آپ کا صفوف تیار ہے۔ اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چائے والا چمچ صبح خالی میدا ایک پاؤ دہی میں 2 سے 3 کیلے اچھے طریقے سے کچل کر مکس کر لیں، اس میں یہ صفوف ڈال کر کھا لیں۔ جو مریض کیلا یا دہی میں مکس کر کے نہیں کھا سکتے وہ دودھ کے ساتھ کھا لیں، جو دودھ کے ساتھ بھی نہیں کھا سکتے وہ کسی بھی فروٹ کا ملک شیک بنا کر اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شام کو 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ چائے والا 1 چمچ آپ نے کھا لینا ہے۔ جو مریض کہتے ہیں کہ ان کی منی میں پس سیل کا مسئلہ ہے، انفیکشن ہے، وہ پہلے پس سیل کی دوائی استعمال کریں۔ یہ تیار شدہ دوائی پڑی ہے، آپ نے یہ نسخہ جو ہے اس کا میں اس ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ تیار کر لینا ہے۔ بڑے صحت کے جو کیپسول بھر کے آپ نے 2 کیپسول صبح، 2 دوپہر اور 2 شام کو کھانے ہیں پانی کے ساتھ۔ 15 سے 20 دن آپ نے پس سیل کی دوائی کھانی ہے، اس کے بعد یہ سپرم کی دوائی کھانی ہے۔ انشاءاللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کی مایوسی ختم ہوگی اور اللہ پاک ان کو اولاد بھی دے گا۔ ایسے مریض جو کہتے ہیں کہ ان کے اولاد نورینہ نہیں ہو رہی، بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ جو نسخہ ہے یہ اولاد نورینہ کے لیے بہت زبردست ہے اور آزمودہ ہے۔ ہم کافی عرصے سے یہ نسخہ تیار کر کے مریضوں کو دے رہے ہیں، اس کو آپ بنا کر استعمال کریں۔ باقی شفا من جانا والا، شفا اللہ پاک دینے والا ہے، اللہ پاک کی ذات ہی بیٹا اور بیٹی دینے والی ہے۔ باقی علاج کرنا اور دعا کرنا اور دعا کھانا یہ بھی سنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین اس نسخہ کو بنا کر لازمی استعمال کریں۔ جو مایوس مریض ہیں وہ میرے کہنے پر ایک مرتبہ یہ نسخہ لازمی استعمال کر لیں، انشاءاللہ آپ کی مایوسی ختم ہوگی، ذکاوت حس کا مسئلہ ختم ہوگا، صورتحال کا مسئلہ ختم ہوگا۔ جو مریض یہ نسخہ تیار نہیں کر سکتے، یہ مکمل کورس ہم تیار شدہ آپ کے ٹیسٹ پر بھجوا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ہمارے نمبر نظر آ رہے ہوں گے، ان پر رابطہ کریں اور تیار شدہ دوائی گھر بیٹھے بھی منگوا سکتے ہیں۔ جو آپ ایڈریس دیں گے اس پر آپ کو یہ مل جائے گا۔ ناظرین اس نسخہ میں جو جڑی بوٹی ہیں اس میں تواشی، نکرا اور تخم کونچ یہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔
باقی یہ جو جڑی بوٹیاں آپ کو دکھا رہے ہیں ان کا ایک بہت ہی اچھا اور شاندار رزلٹ ہے، اور یہ آزمودہ نسخہ ہے، ہمارے کلینک پر بہت زیادہ مقدار میں تیار کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک کہہ سکتے ہیں کہ مایوس مریضوں کو شفا بھی دیتے ہیں۔ شکریہ۔ تو ناظرین، آپ اس ویڈیو کے اینڈ میں دیکھیے گا کہ بوڑ کا دودھ اور بوڑ کی داڑھی کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ شکریہ۔ ناظرین، یہ بوڑ کے درخت کا دودھ نکالا جاتا ہے، اس طریقے سے آپ نے بوڑ کے درخت سے دودھ نکالنا ہے جو اس دوائی میں شامل ہوگا۔ یہ دیکھ لیں اچھی طریقے سے، ایسے بوڑ کے درخت سے دودھ نکالا جاتا ہے، یہ بہت زبردست فائدہ دینے والا ہے۔ اور جب بوڑ کے درخت کی داڑھی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ داڑھی آپ نے استعمال کرنی ہے اس نسخہ میں۔ یہ سبز داڑھی ہوتی ہے، اس کو آپ نے اتار لینا ہے۔ داڑھی اتارنے کے بعد اس کو سائے میں خشک کر لیں، جب اچھے طریقے سے خشک ہو جائے تو پھر آپ نے بھری کر کے اس نسخہ میں استعمال کرنی ہے۔ یہ دیکھ لیں اس طریقے کی بوڑ کے درخت کی داڑھی ہوتی ہے، یہ آپ نے اس نسخہ میں استعمال کرنی ہے۔ یہ بھی بہت زبردست فائدہ مند چیز ہے، اس کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ شکریہ۔ تو ناظرین، دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کر کے لازمی شیئر کیجیے گا، یہ کہ صدقہ جاریہ ہے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔